فقر کیا چیز ہے؟ فقر کسے کہتے ہیں؟ فقر در حقیقت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ کی ذات نے عطا فرمایا اور انہی پہ نازل ہوا، اور انہی کے توسل سے وہ جس کو چاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں اپنی امت میں سے جن فقراء کو عطا کرتے ہیں، فقر اسے کہتے ہیں۔ فقر ایسی زندگی ہے جو گناہوں سے نکل کر اللہ کی خالص ترین بندگی کو اختیار کرنے کا نام فقر ہے۔ جو گناہوں سے نکل کر بندگی کی طرف زندگی اختیار کی جائے، اور یہ چیز بغیر کسی رہبر کامل کی نگاہ کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ فقر در حقیقت نگاہ سے عطا ہوتا ہے، کسی کامل مرد کی نگاہ سے عطا ہوتا ہے، کسی کامل شیخ کی نگاہ سے عطا ہوتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ مقید نہیں ہے کہ فقر جو ہے وہ صرف سیدوں پر ہی ہے یا آل رسول میں سے ہی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے یہ چیز عطا کرے، اس آدمی کے شیخ کے توسل سے۔ تو فقر جو ہے وہ در حقیقت ایسی زندگی ہے جو بے لوث جو ہے، خالص ترین جو ہے وہ اللہ کے لیے زندگی گزاری جائے، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ تو فقر جن پہ عطا ہوا، گناہوں سے وہ لوگ بیزار ہو گئے، لذت گناہ ان سے چھین لی گئی، گناہ کی لذت ان سے اٹھا لی گئی، اور وہ گناہ سے بیزار ہو گئے وہ لوگ۔ اسی لیے تو علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی۔ تو جس کی روح، جس کا باطن جو ہے، جس کا ظاہر و باطن عین قرآن کریم کا آئینہ جن لوگوں کا بن گیا، وہ لوگ اہل فقر ہیں۔ فقر ان کو عطا ہوتا ہے جن کی روحیں صاف ہوں، شفاف ہوں، جن کے اندر بغض نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، اخلاص اور محبت جن لوگوں کو عطا کی۔ تو جن لوگوں کے پاس اللہ نے یہ چیز عطا کی، اخلاص ہے ان کے پاس، محبت ہے، جو ما سوا اللہ کے کسی چیز کے متلاشی نہیں ہے، طلب نہیں رکھتے، تو انہی لوگوں کو وہ فقر عطا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو یہ عطا نہیں ہوتا، اور عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ مخزن کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور وہ کس کے ذریعے عطا کرتے ہیں؟ جس کامل شیخ کی صحبت اس مرید صادق نے اختیار کی، اس کی نگاہ سے اس کو عطا ہوتا ہے۔ تو شیخ کامل کی نگاہ جو ہے وہ فقر عطا کرتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ تو وہ جو نگاہ ہے مرشد کامل کی، وہ انسان کا دل بدل کے رکھ دیتی ہے۔ وہ اپنی خواہشات جو ہیں، جن خواہشات نے پہلے دل میں جگہ لی ہوتی ہے، ڈیرا بنایا ہوتا ہے، وہ خواہشات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے قرب میں، اس کی محبت میں جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ انسان جوں اللہ کے تقرب کے راستے کی طرف وہ سفر کرتا ہے، تو اس پہ وہ اسرار جو اس سے مخفی تھے وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے اقبال صاحب کا ایک کلام یاد آ گیا فقر کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود عفت قلب و نگاہ، علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم، علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ، فقر مقام نظر، علم مقام خبر، فقر میں مستی ثواب،
علم میں مستی گناہ، علم کا موجود اور فقر کا موجود اور، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ، چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، دل اگر اس خاک میں دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، تیری نگاہ توڑ دے آئینہ مہر و ماہ۔ یعنی کہ علم جو ہے وہ فقیہ بھی ہے اور حکیم بھی ہو سکتا ہے، اور فقہ کے مسائل بھی جو دین کے رموز ہیں، اسرار ہیں، وہ بیان کر سکتا ہے علم۔ لیکن فقر جو ہے وہ نگاہ سے ہے، اور وہ نگاہ کی سپاہ گری ہے، وہ نگاہ سے ہی دلوں کو جو ہے وہ دلوں کے کفر جو ہے وہ ختم کر رہا ہے، جس کو فقر عطا ہوا۔ تو فقر دار حقیقت نگاہ سے عطا ہوتا ہے، اور یہ سینہ بسینہ یہ علم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اپنے شیخ کی معرفت سے مرید کو عطا ہوتا ہے۔ دیکھ لیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو اسی کلام میں آپ کو سنایا، فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، اس میں جو شعر ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فقر کا علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم، علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون اپنی پورے لشکر اور فوج کے ساتھ جب وہ آیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا جب دریا پہ مارا تو اس نے رستہ دے دیا، رستہ بن گیا۔ تو رستہ کس نے بنایا تھا؟ کیا اسے چھڑی نے بنایا تھا؟ وہ نگاہ تھی جس کی وجہ سے وہ کلیم اللہ کو اللہ پاک کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شان عطا کی۔ تو ان کی نگاہ اور توجہ سے وہ دریا نے اپنا رستہ دے دیا۔ وہ تو ایک ذریعہ تھا نا درمیان میں اس آسے کا، اصل جو چیز تھی وہ نگاہ تھی۔ وہ نگاہ کی توجہ سے وہ پورے دریا نے راستہ دے دیا۔ ایک وہ نگاہ وہ کام کر گئی جس کام کو کرنے کے لیے، دریا میں راستہ بنانے کے لیے پتہ نہیں کہ کتنے کے سالوں کے سال وہ لگ جاتے لوگوں کا ادھر راستہ بنانے میں، کتنی مشینری جو ہے وہ لگانی پڑتی، کتنے لوگ جو ہیں وہ لگانے پڑتے، تو پھر جا کے دریا میں سے وہ راستہ بنتا۔ تو مرد کامل کی ایک نگاہ نے وہ راستہ ایک پل میں بنا دیا۔ یہ چیز اقبال صاحب نے وہ بیان کی ہے کہ علم ہے، وہ فرماتے ہیں ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، ایک سپاہی کی، سپاہی یہاں انہوں نے مرد مومن کو بولا ہے۔ سپاہی کون سا؟ کس سپاہی کی بات کی ہے؟ یہ جو فورس ہے اس کی بات نہیں کی، وہ جو اللہ کا مجاہد ہے، اللہ کا سپاہی۔ تو اللہ کا سپاہی کون ہے؟ جو اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی شہرت اپنی ذاتیات کے لیے نہیں، جس کا عمل جو ہے وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو زندگی گزارا ہے، اس کو سپاہی انہوں نے استعارتاً اقبال صاحب نے بولا ہے۔ تو اہل فقر جو ہیں وہ اہل اللہ لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے سوا ہر چیز کو، کسی چیز کو طلب نہیں کرتے، اللہ کے سوا۔ اسی لیے تو وہ لکھتے ہیں، اقبال صاحب لکھتے ہیں، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے۔ کیونکہ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب 3 دفعہ پیغام بھیجا محمود غزنوی نے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ نے 3 دفعہ انکار کر دیا۔ تو پھر اس کو خود چل کے جانا پڑا ان کی ملاقات کے لیے۔ تو لباس محمود غزنوی نے اپنے غلام کا لباس جو ہے وہ زیبتاً کیا، ایاز کا لباس پہن کر جو ہے خواجہ ابوالحسن خرقانی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ شاہانہ لباس، بادشاہی لباس جو ہے وہ ترک کیا، پہلے عام آدمی بن کے پھر گیا، تو پھر انہوں نے کہا ہاں اب آ سکتے ہو۔ تو اس سینس میں اقبال صاحب نے یہ چیز بولی ہے کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے۔ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ خراج کہتے ہیں مانگنے کو، ٹیکس کو، خراج ٹیکس کو کہتے ہیں کہ وہ بادشاہی کوئی بادشاہی نہیں ہے۔ اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہی کوئی بادشاہی نہیں ہے جو ٹیکسوں پہ چل کے لوگوں کے اوپر حکومت کی جائے، ان کے پیسوں سے جو حکومت کی جاتی ہے، میں اسے بادشاہی نہیں سمجھتا۔
اور بادشاہی جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ فقر در حقیقت بادشاہی ہے، بے نیازی ہے، اس سے بڑی کوئی بادشاہی نہیں ہے۔ بادشاہ محتاج ہیں اہل فقر کے، وہ ان کے دروں پہ جاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی اہل فقر جو ہے وہ بادشاہوں کے درباروں پہ نہیں جاتے۔ اور اگر کوئی کسی مرشد کو، جو خود کو مرشد تو کہتا ہے، اگر کسی کو بادشاہوں کی چوکھٹ پر بیٹھا دیکھے تو حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شیخ کے اس فعل پہ غور کر کہ وہ شیخ ناقص ہے، وہ شیخ کامل نہیں ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کی چوکھٹ پہ لینے کیا گیا، کوئی نہ کوئی خواہش یا ہرس اس کو کام ضرور ہوگا بادشاہ سے، اس وجہ سے وہ گیا ہے۔ تو اس لیے فقر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، اور یہ سینہ بسینہ شیخ مرشد سے ہوتے ہوئے مرید کو عطا ہوتی ہے۔ اور جن کو عطا ہوتی ہے ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل سادہ ہوتی ہے، ان کی زندگی عیش و عشرت سے نہیں ہوتی بھری ہوئی۔ وہ لوگ ماں سوا سے اللہ کے کسی اور چیز کے نہ تمنائی ہوتے ہیں نہ متلاشی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ کا قرب نصیب ہو گیا وہ لوگ اہل فقر ہیں۔ اہل فقر کسی جنت کے متلاشی نہیں ہوتے، نہ جنت کی غرض سے اللہ کی جو ہے وہ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی بندگی صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں اقبال صاحب نے یہ چیز فرمائی ہے، کہاں کا آنا کہاں کا جانا، فریب ہے امتیاز عقبہ، ہر ایک شے میں ہے نمود ہماری، کہیں ہمارا وطن نہیں۔